اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو پہلے اس کا تعارف ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا تعارف ہم سب سے پہلے کریں گے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن مجید کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ یہ پہلی وہ سورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی سورت پوری نازل نہیں تھی، بلکہ بعض سورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس سورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایک حق کی طلبگار کی طرح اس سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی مکمل ہوگی۔ یہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سب سے بڑا ہے اور سب کا خالق ہے۔ اس کے کلام کا ادب کرنا چاہیے۔ مومنوں کی کیفیت قرآن پڑھتے ہوئے ایسی ہو جاتی ہے کہ دل کانپ اٹھتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سن کر رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا گہرا اثر لیتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے۔ لوگ عیادت کے لیے آتے تھے۔ جب خوف کی آیات سنائی جائیں تب ان کا اثر لیتے ہیں۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں۔ سورہ فاتحہ سب سے افضل سورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ ایک آدمی آیا اور اس کو قرآن کی اس سورت کو سب سے افضل سورت بتایا۔ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ شفا ہے یہ سورت، شفا۔ بیماری میں بھی پڑھ کر دم کریں تو شفا ملتی ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہر تعریف اس کے لیے کیونکہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے۔ اتنی زبردست قوت کا مالک ہونے کے باوجود بہت مہربان ہے، سب سے زیادہ شفیق، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک صرف دنیا کا نہیں، یوم الدین یعنی آخرت کے دن کا بھی۔
اس دن کے حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو پسند ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے اور وہ اس کا حقدار بھی ہے۔ اس کے سامنے خود کو عاجز سمجھنا چاہیے، اکڑ، تکبر، فخر، غرور نہیں۔ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، خوش فہمی کی ضرورت نہیں۔ چاہے تو ابھی ہماری جان لے لے، ہم سے علم لے لے، ہم سے نظر چھین لے۔ اس لیے عاجز رہنا چاہیے، سجدے میں گرے رہیں، صرف ماتھا نہیں، ہر حال ہر خیال اس کے سامنے جھک جائے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے مدد کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ صرف وہی دیتا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہو، صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو۔ جب اس پر توکل ہوگا تو وہ ہر مشکل سے نکلنے میں مدد فرمائے گا اور ہر ناممکن کو ممکن کرے گا اور ہر ناممکن طریقے سے رزق اور دوسرے کاموں کا حل نکال دے گا، وہی جو بندوں کے دل میں ڈالے مدد کا۔ سب سے پہلے ہدایت کی دعا، رزق سے بھی زیادہ ضروری دعا ہدایت کی دعا ہے۔ جو آج اس دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا مشکل لگے، پلِ صراط کو یاد کریں۔ جس طرح دنیا میں سیدھے راستے پر چلے گا، اسی تیزی سے پلِ صراط پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر اور جو آگے آگے بھاگے گا سب سے کم پاؤں کے انگوٹھے کے برابر ہوگا۔ جو جلے بجھے گا، جب جلے گا تو اس کو نظر آئے گا اور وہ آگے چلے گا، جو پیچھے ہوگا اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہدایت اور اللہ کی رضا کی دعا سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن کو تو نے اچھے راستے پہ چلایا، یہی ہے ہماری دعا۔ فاتحہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس کی تفسیر، اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس کسی چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جس کی بنائی ہوئی ہے تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کا جہان ہو یا جانوروں کا، سب کی تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور شان ربوبیت کی وجہ ہے۔ آیت نمبر 3، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو اس کی دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ مالکیت اگرچہ ناقص اور عارضی ہے، تاکہ ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔
اس وقت ظاہری مالکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 4، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی عبادت کے لائق نہیں۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنوں میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مانگی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔